لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ زندہ پیام عام طور پر دستور ہے، اور دستور کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے اور ہوا کرتا ہے کہ ناول کے ہیرو کے مر جانے کے بعد ناول نگار کا قلم بھی رک جاتا ہے اور ناول کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اختتام، اینڈ۔ جب ہیرو کی زندگی ہی ختم ہو گئی تو اس سے متعلق ناول کس طرح جاری رہ سکتا ہے؟ اسے بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ ہر آغاز کو اسی اختتام کے قرینے سے سابقہ پڑتا ہے۔ مگر در یتیم کے ہیرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور وفات کو دوسروں کے مرنے جینے پر ہرگز قیاس نہ کیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، پیام، اسوہ حسنہ، کردار اور زندگی کا ایک ایک قرینہ اسی طرح زندہ ہے جس طرح وہ مکہ، مدینہ، طائف و بدر، حنین و خندق اور خیبر و تبوک میں زندہ، قابل عمل، لائق تقلید اور جاری و نافذ تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام اور اسوہ حیات کو زوال و فنا سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ ستاروں کے چراغ اور ماہ و آفتاب کی قندیلیں بجھ سکتی ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے جس چراغ کو لے کر آئے تھے وہ بجھ نہیں سکتا۔ سینکڑوں صلیبی معرکے اور دیگر معرکے بھی اس کو نہیں بجھا سکتے۔ لوگوں نے کوشش کر کے بھی دیکھ لی مگر ناکامی ہوئی۔ یہ چراغ تو آندھیوں کی گود میں سدا جلا کیا ہے، مخالفتیں اس کا کچھ بگاڑ نہ سکیں۔ اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیام کی مخالفت در حقیقت خدا کے مقابلے میں دعوت مبارزت اور اعلان جنگ ہے۔ تلوار ہی نہیں، قلم، کتاب اور زبانوں نے بھی محمد الرسول اللہ کے پیام کے خلاف محاذ جنگ قائم کیا۔ شیطان جھوٹے اور فریبی نبیوں کے بھیس میں آئے مگر دروغ کو فروغ نہ ہو سکا۔ جھوٹ کھل کر رہا، اہل بصیرت اور ارباب نظر کی آنکھوں میں خاک نہ جھونکی جا سکی۔ نادان، بدبخت اور سیاہ باطن البتہ اس دھوکے میں آ گئے۔ ان کو آ جانا ہی چاہیے تھا۔ شیطان کو اس دنیا میں اپنا مشن چلانے کے لیے کچھ ہم نوا اور جی حضور بھی تو چاہیے۔ چراغ مصطفی سے شرار بولہبی کی آویزش اور ستیزہ کاری جاری رہے گی۔ اس میں قدرت کی زبردست مصلحت پوشیدہ ہے، مگر اہل حق کفر و باطل کی اس چھیڑ چھاڑ سے دل گرفتار پریشان نہیں ہوا کرتے۔ ان فتنوں اور شورشوں کو دیکھ کر ان کا ایمان اور محکم اور ان کا جذبہ عمل زیادہ فعال ہو جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام زندہ ہے، کام زندہ ہے، آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ زندہ ہے، مقدس زندگی کی ایک ایک ادا محفوظ اور پائندہ ہے۔ پھر وفات اور اختتام کیسا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اسی طرح نبی ہیں جس طرح آج سے 1400 برس پہلے تھے۔ تمام صالح قیادتوں اور نیک سیادتوں کا مرکز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جو قیادت اور مرکز حق و صداقت سے مٹی ہوئی ہے وہ گمراہی اور ضلالت ہے، چاہے قوم میں وہ 1,00,000 عطا ترک کمال ہی کیوں نہ پیدا کر دے۔ ادی نے دیکھ لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً خدا کے بندے، بشر اور انسان تھے، اور یہی ابدیت حضور کے کمال کی دلیل ہے۔ مگر کیسے بندے؟ جس کو جنت کی بشارت دے دی، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ غزوہ خندق میں جب بھاری پتھر کو حضور نے کدال سے توڑا ہے تو کدال کی ضرب کی روشنی میں شام، مصر، ایران کے وہ علاقے دیکھ لیے تھے جن پر آگے چل کر پرچم اسلام لہرانے والا تھا۔ حاتم طائی کو کون نہیں جانتا؟ سخاوت اور داد و دہش نے اس کے سر پر شہرت دوام کا تاج رکھ دیا۔ اس حاتم طائی کے بیٹے تھے عدی، قبیلہ طے کے نامور سردار۔ عدی بن حاتم کو بھی اسلام کا شرف اور ایمان کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضور نے عدی بن حاتم سے فرمایا تھا، وہ زمانہ قریب آ رہا ہے جب تو سن لے گا کہ قادسیہ سے ایک عورت
تنہا چلے گی اور مکہ کا حج کرے گی اور اسے کسی قسم کا خوف اور ڈر نہ ہوگا۔ ارض بابل کا سفید محل بھی مسلمانوں کے ہاتھوں پر فتح ہوگا۔ عدی نے اس پیش گوئی کے ایک ایک حرف کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ لیا۔ نوشیروان کے قصر و ایوان بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے اور قادسیہ سے ایک عورت اکیلی مکہ حج کرنے کے لیے آتی ہوئی بھی دیکھ لی۔ محمد خدا کے رسول اور بندے بھی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب خیر کثیر، یہ بھی ہوا کہ گھر میں کئی کئی دن سے چولہا گرم نہیں ہوا، فاقے پر فاقہ ہو رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ تھوڑے سے کھانے پر حضور نے دست مبارک پھیر دیا اور ایک جماعت نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر بھی کھانا بچ رہا۔ پانی کی ذرا سی چھاگل میں دست خیر آثار ڈال دیا تو انگلیوں سے پانی کے فوارے چھٹنے لگے اور پورا قافلہ سیراب ہو گیا۔ جبر و اختیار مشیت تکوینی میں سموئے ہوئے، یہ نقطہ اس سے زیادہ فاش نہیں کیا جا سکتا۔ جو سمجھ لے گا اس کو مبارکباد، جو نہ سمجھے اس سے کوئی باز پرس نہیں، مگر ہاں متشکین اور مذبذبین کو بد توفیقی کی قبر بد۔ سب کے رسول، کسی مبالغے کے بغیر پوری دیانت اور کمال ذمہ داری کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی برابر جامع شخصیت تاریخ و سیر میں نظر نہیں آتی۔ کسی کے یہاں رحم ہی رحم اور عفو ہی عفو ہے، کوئی غلبہ اور غضب کا مظہر ہے، کسی کی زندگی میں دنیا کی فرما روائی کی جگمگاہٹیں ہیں، اور کہیں فقر و فاقہ اور ترک دنیا کی سادہ کاریاں ہیں، اور یہی نہیں، کوئی صرف کل دانیوں کو ہدایت کا پیام دیتا ہے، کسی کے مخاطب بنی اسرائیل ہیں، کسی کو بالبک اور نینوا کے بھٹکے ہوئوں کی رہبری مقصود ہے، کوئی چین کے حدود مملکت سے ایک قدم آگے نہیں بڑھتا، کسی کا پیام صرف ایران کے گرد و بیش میں گونج کر رہ گیا، کسی کی بانسری گوکل بندارا بن کے حوالی کو نغمہ زار بناتی رہی، مگر محمد عربی کا پیام ملکوں اور خطوں میں محدود نہ رہ سکا۔ صلی اللہ علیہ وسلم الکاہل کے ساحل، بحر و ہند و روم کے جزائر، دجلہ و فرات کے کنارے، سندھ کا ریگستان، کوہ بستون کی وادیاں، لبنان اور البرز کے ٹیلے، نیل کی ترائی، پرنیس کی چوٹیاں، فارس کے آتش کدے، بھارت ورش کے پترستان، کلیساؤں کے مینارے اور بت خانوں کے در و دیوار اس پیام سے گونج اٹھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام نے قوموں کی تقدیریں بدل دیں، گورے کالے، ابیض و احمر اور اسق و اصفر، چھوٹے بڑے، جاہل، عالم، مرد، عورت، غریب اور امیر، سبھی نے بقدر ذوق کسب فیض کیا۔ اسی پیام کی بدولت غلام یکائے کی پستیوں سے اچھل کر فرما روائی اور قیادت کے شے نشینوں پر جا بیٹھے۔ یہ انقلاب چہروں اور صورتوں کا نہیں، فکر و نظر اور ضمیر و باطن کا انقلاب تھا۔ اس نے چوروں اور لٹیروں کو انتہائی دیانت دار اور امن پسند بنا دیا، فاسقوں اور بدکاروں میں نیکی اور پاکیزگی کی غیر فانی روح پیدا کر دی۔ اس انقلاب نے صالح تمدن اور پاکیزہ تہذیب کی بنیاد ڈالی، اور نہ صرف بنیاد بلکہ پوری عمارت کھڑی کر دی، جس کی ایک ایک اینٹ حسن تناسب اور صنعت تعمیر کا شاہکار ہے۔ جھلکیاں، عبادت اور بندگی کا وہ عالم کہ رات رات بھر اللہ کے حضور کھڑے رہتے، پائے مبارک ورم آلود ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور اتنی مشقت کاہے کو گوارا فرماتے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کی اس گزارش پر جواب میں ارشاد ہوا، کیا میں شکر گزار نہ بنوں؟ شجاعت اور بہادری کی یہ کیفیت کہ قریش جنگوں میں جب اچھے اچھوں کے پیر اکھڑ جاتے تو اس طرح ثابت قدم رہتے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اطمینان، سکون، بے خوفی اور خدا کی یاد۔ فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی کا بیان ہے کہ جنگ جب بہت زیادہ شدید ہو جاتی تو ہم رسول اللہ کی پناہ ڈھونڈتے تھے۔ غزوہ حنین میں صحابہ کرام متزلزل ہو گئے، عام سراسیمگی اور گھبراہٹ طاری تھی، مگر رسول اللہ کوہ وقار بن کر اپنی جگہ قائم تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، مدینے میں شور مچا کہ لٹیرے آن پہنچے،
سارے شہر میں کھلبلی مچ گئی۔ ماں نے اپنے بچوں کو کلیجوں سے چمٹا لیا۔ ہر شخص گھبرا رہا تھا کہ نہ جانے کیا آفت آنے والی ہے۔ ڈاکو پورے ساز و سامان کے ساتھ آئے ہوں گے، نہ جانے کس کس کی بیوی بیوہ اور کس کے بچے کو یتیم ہونا پڑے۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ کیا کریں کہ نہ کریں۔ حضور نے تلوار لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر شہر سے باہر پہنچے اور پورا چکر لگا کر واپس ہوئے اور تسکین دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تواضع کا یہ عالم کہ حضور کسی کے یہاں تشریف لے جاتے، کسی اونچی جگہ اور ممتاز مقام پر بیٹھنے کی ہرگز کوشش نہ فرماتے، عام آدمیوں کے ساتھ انہی کے برابر بیٹھ جاتے۔ شیما حضور کی رضائی بہن تھیں۔ حوازن کے قبیلے کے لوگ گرفتار ہو کر آئے تو ان میں شیما بھی تھیں۔ ان کو دیکھ کر حضور نے اپنی چادر بچھا دی۔ شیما کے قدم اور محمد رسول اللہ کی مقدس چادر۔ حیرت، مگر اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ رحمت للعالمین کا دریائے جود و کرم اس طرح جوش میں آتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے فرط عقیدت سے حضور کے دست مبارک کو چومنا چاہا۔ حضور نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور ارشاد فرمایا، یہ اجمیوں کا کام ہے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی نے اپنے کچھ سفرا حضور کی خدمت میں بھیجے۔ رسول اللہ نے بنفس نفیس ان لوگوں کی مہمانداری فرمائی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟ یہ کام تو ہمیں کرنے دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ انہوں نے میرے صحابہ کی آؤ بھگت اور عزت کی تھی، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ سیر چشمی اور اعلی ہمتی کی یہ شان کہ اپنے آل پر صدقہ حرام کر دیا۔ حضور نے عام اعلان فرما دیا کہ جو کوئی مسلمان مر جائے اس کا قرضہ میں ادا کروں گا اور اس کے مال و اسباب کے وارث اس کے عزیز و اقارب ہوں گے۔ چہیتی اور پیاری بیٹی فاطمہ کے سر پر ثابت اوڑھنی بھی نہ تھی اور عوام میں حضور مال و دولت تقسیم فرما رہے تھے۔ بارہا ایسا ہوا کہ سائل نے سوال کیا اور حضور نے بکری کا دودھ دھویا، آٹا سائل کو بخش دیا اور حرم رسول میں وہ دن فاقے سے گزرا۔ سائل کو ناکام نہ پھیرا، بخش دیا جو کچھ گھر میں تھا۔ بھوکا رہنے کی عادت صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کسی کو مال و جنس دیتے تو خوب نیچا تولتے اور کسی سے لیتے تو اس کا لحاظ نہ فرماتے۔ وہ اونچا تول بھی لیتا تو جبین سعادت آثار سے ناخوشی ظاہر نہ ہوتی۔ مال و دولت کبھی جمع نہیں کیا، جو کچھ آتا حاجت مندوں میں کھڑے کھڑے تقسیم فرما دیتے۔ ایک ضرورت مند نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تم میرے نام پر کسی سے قرض لے لو، میں تمہارا قرض اتار دوں گا۔ حضرت عمر فاروق وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بولے خدا نے آپ کو اپنی قدرت اور استطاعت سے بڑھ کر کام کرنے کی تکلیف نہیں دی۔ اس پر حضور خاموش ہو گئے۔ ایک انصاریت شناس وہاں بیٹھا تھا، بول اٹھا، یا رسول اللہ خوب دیجئے، رب العرش مالک ہے، پھر تنگ دستی کا کیا خوف۔ انصاری کے جواب پر حضور کو ہنسی آ گئی اور چہرے اقدس پر بکھر بکھر گئی۔ پھر فرمایا، ہاں مجھے یہی حکم ملا ہے۔ مدینہ میں ایک یہودی تھا، دل کا صاف اور نیت کا نیک۔ اسلام کے بارے میں وہ بہت کچھ سن چکا تھا، مگر ابھی اس مسئلے قام کو کندن بننے میں 1 انچ کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ یہودی نے اپنے مذہبی صحیفوں میں پڑھا تھا کہ انبیاء بہت عالی ظرف اور بردبار ہوتے ہیں۔ اس کا وہ امتحان چاہتا تھا۔ اس نے آزمائش کے طور پر رسول اللہ کو کھجوریں قرض کے طور پر دے دی اور قرض ادا کرنے کا جو دن مقرر ہوا تھا اس سے پہلے آدم کا، اور حضور کی چادر مبارک کو زور سے جھٹکا دے کر بولا، محمد تو ہمارا قرض کیوں نہیں دیتا؟ خدا کی قسم تم عبد المطلب کے گھرانے والے بڑے نادائند اور لیوٹ واقع ہوئے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر سے ضبط نہ ہو سکا، بہت ہی تند لہجے میں یہودی سے بولے، او دشمن خدا، تو نے رسول خدا کو جو کچھ کہا ہے، اگر حضور کی نافرمانی کا ڈر نہ ہوتا
تو ابھی تیری گردن اڑا دیتا۔ حضور نے عمر پر تبسم آمیز نگاہ ڈالی اور نہایت نرم لہجے میں فرمایا، عمر، تمہیں تو مجھ سے قرض ادا کرنے کے لیے کہنا چاہیے تھا، جاؤ اس کا قرض نپٹا دو، اور تم نے جو اسے ڈرایا اور دھمکایا ہے اس کے عوض 20 سا اور زیادہ دینا۔ یہودی پر حق پوری طرح کھل کر واضح ہو چکا، غور و فکر کی اب ضرورت ہی نہ رہی۔ وہ اسی وقت ایمان لے آیا اور قوم مغضوب کے دائرے سے نکل کر اہل انعمت علیہم میں شامل ہو گیا۔ رسول اللہ اپنا کام کاج خود اپنے ہاتھ سے کرتے، کپڑے دھو لیتے، جوتا گانٹ لیتے، جانوروں کو چارہ ڈالتے، نوکر کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، چھوٹے بڑے سب کو سلام میں سبقت فرماتے، لوگوں کے سلام کے منتظر نہ رہتے، لباس انتہائی سادہ اور کھانا موٹا جھوٹا جو سامنے آ گیا خوشی اور رغبت کے ساتھ کھا لیا۔ حضرت انس بن مالک کئی سال خدمت اقدس میں رہے، مگر حضور نے کسی کام پر ان کو کبھی سخت سست نہیں کہا۔ اپنی ذات کے لیے کسی سے نہ انتقام لیتے، نہ جھگڑتے اور نہ کسی کی خلاف طبیعت بات کا برا مانتے۔ ہاں، دین کے معاملے میں جلال آ جاتا۔ یہودی کا ایک لڑکا حضور کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو خود اس کے گھر پیدل چل کر عیادت فرمائی۔ بلا وجہ گفتگو نہ فرماتے، زیادہ خاموش رہتے، ضرورت کے وقت نفخ وحی آثار کو جنبش ہوتی، باتیں اس قدر مربوط اور ٹھہر ٹھہر کر کرتے کہ کوئی گننا چاہتا تو ایک ایک لفظ کو گن سکتا۔ کسی شخص کو نصیحت کرنی ہوتی تو مجمع عام میں اس کا نام نہ لیتے، بلکہ اس طرح فرماتے، آج کل لوگ ایسا ویسا کرنے لگے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنی خطا پر نادم ہو کر معافی چاہنے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا تو شرم و حیا کے مارے گردن جھکا لیتے۔ یوحنا نے حضور کے مکے میں فاتحانہ داخلے کے بارے میں پیش گوئی کی تھی، اس کے لباس پر شہنشاہوں کا شہنشاہ اور خداوندوں کا خداوند لکھا ہوگا۔ صاحب مکاشفات سینکڑوں برس پہلے حضور کے پیچھے فوجوں کا ادب و وقار کے ساتھ چلنا اپنی چشم فراست سے دیکھ چکے تھے، تو یوحنا کا یہی شہنشاہوں کا شہنشاہ جب مکہ میں داخل ہوا تو سر مبارک کو اتنا جھکا دیا کہ کجاوے سے لگ گیا۔ حضرت عمر فاروق روایت کرتے ہیں کہ ایک بار میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور تہ بند باندھے چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، چٹائی کے نشان جسم اثر پر صاف ابھرے ہوئے نظر آتے۔ گھر کے ایک گوشے میں سیر دو سیر جو پڑے تھے اور دیوار پر چمڑا لٹکا تھا۔ اس بے سر و سامانی اور فقر و افلاس کو دیکھ کر میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے۔ حضور نے میری آنکھوں کی نمی کو پہچان لیا، فرمایا، یا ابن خطاب، تجھے کس چیز نے رلایا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نہ روؤں تو اور کیا کروں؟ قیصر و کسریٰ تو طلائی تخت اور حریر و دیبا کے نرم فرش پر مزے اڑائیں، اور آپ خدا کے پیغمبر اور اس کے برگزیدہ ہوتے ہوئے اس حال میں بوریے پر زندگی بسر کریں۔ عمر فاروق کے جواب پر ارشاد ہوا، ابن خطاب، کیا تو اس پر رضامند نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے واسطے آخرت؟ قلم ہزاروں سطریں کاغذ پر منتقل کر چکا، مگر محمد رسول اللہ کے کسی ایک وصف کی بھی پوری تصویر نہ کھینچ سکی۔ لیکن اہل نظر اور ارباب ذوق کے لیے ان ادھورے خاکوں میں ہی بہت کچھ عبرت و بصیرت کے سامان مل سکتے ہیں۔ دل میں درد اور طبیعت میں اخلاص ہو تو برگ و گل کو دیکھ کر عبرتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، اور ارباب بصیرت کے لیے گھاس کی ایک پتی بھی صحیفہ فطرت سے کم نہیں۔ اور اس کتاب میں تو حقائق و واقعات پیش کیے گئے ہیں، ان واقعات میں صداقت ہے، زندگی ہے اور جان ہے۔ اب کسی کے دل کی آنکھیں بالکل ہی بے نور ہو گئی ہوں تو اس کا کوئی علاج نہیں، مگر چشم بصیرت میں ذرا سی بھی روشنی موجود ہے تو در یتیم کو پڑھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا، ایسی اور بس یہی زندگی حق و صداقت کا آخری معیار ہے۔ رمضان کی 28ویں صبح 1368 ہجری طلوع ہونے والی ہے۔ نسیم سحری کے جھونکے محو کرام ہیں
آس پاس سے قرآن کی تلاوت کی دل نواز صدائیں آ رہی ہیں اور ناول نگار صاحب القرآن پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ رحمت للعالمین پر سلام، خاتم النبیین پر سلام، انسانیت کے محسن اعظم پر سلام اور عبداللہ کے در یتیم پر سلام۔